बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम मामला है एक ताकतवर शख्सियत को, नौजवान ताकतवर अहम तरीन ओहदे पर मौजूद शख्सियत को, बेटे, मेरे बेटा आप ये बताइए, इस तरह से बहुत मोहब्बत, बहुत मुलायमत के साथ मुखातिब करते रहे एक अहम तरीन इजलास में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी। और जब वो मुखातिब कर रहे थे उस शख्सियत को, तो वो ये चाह रहे थे कि ये जो चीज़ है कि जो बहुत अनयूजुअल थी उस मौके पर उस शख्सियत के लिए, मेरा बेटा, बेटे बताइए, बेटे आपकी क्या राय है, इस तरह मुखातिब करना ये अनयूजुअल था। तो ये नजर आ रहा था कि जरदारी साहब चाहते हैं कि ये नोटिस किया जाए कि वो बेटे, मेरे बेटे, मोहब्बत का इजहार, शफकत का इजहार फरमा रहे हैं। वो ये बाकायदा नोटिस करवाना चाह रहे थे, नोटिस करवा रहे थे। वो नौजवान शख्सियत खुद बहुत इस सिचुएशन का हिज उठाते हुए, बहुत इंजॉय करते हुए से बताती है कि जरदारी साहब बहुत मोहब्बत के साथ उससे पेश आ रहे थे। और न सिर्फ ये कि जरदारी साहब बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आ रहे थे, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सेम ओकेजन था, वो छोड़ने आए, बाहर छोड़ने आए नौजवान शख्सियत को, गाड़ी के दरवाजे तक छोड़ने आए। बहुत गर्मजोश मुसाफा किया, ज़बरदस्त तरीके से हाथ मिलाया और फिर मिलेंगे, ज़बरदस्त, ऑल द बेस्ट, इस टाइप की बातें की गई। तो भरपूर मोहब्बत का इजहार किया गया उस नौजवान शख्सियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोनों बड़ों की जानिब से। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ है। वो आसिफ अली जरदारी साहब जिनके बारे में ये कहा जाता है, और मैंने भी आपको बताया, बार बार बताया, कि नजर ये आ रहा है कि जरदारी साहब को साइडलाइन कर दिया गया। जब पाकिस्तान सालिसी के मामलात देख रहा था, पाकिस्तान दुनिया भर में हेडलाइंस में था, तो हेडलाइंस में शहबाज शरीफ साहब थे, हेडलाइंस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे, कुछ जगहों पर इसहाक डार साहब हेडलाइंस में थे, एक आध जगह मोहसिन नकवी साहब भी हेडलाइन में थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब हेडलाइन में नहीं थे। और कहा जा रहा था जरदारी साहब को साइडलाइन कर दिया गया। इन तमाम चीज़ों को एक तरफ देखिए, और फिर उसके बाद ये भी देखिए कि वो उस नौजवान शख्सियत से, नौजवान अहम तरीन ओहदेदार से मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं, उनके साहबजादे बड़ी गर्मजोशी का इजहार फरमा रहे हैं, और फिर जरदारी साहब को साइडलाइन किया जाना। ये तमाम चीज़ें एक तरफ करके एक साथ रख कर देखिए। फिर साथ में देखिए सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल रशीद साहब, वो एक खबर दे रहे हैं और उसके साथ एक इंटरव्यू दिया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंवर दिलशाद साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से उन्होंने खबर दी है। लेकिन पहले सुहेल रशीद साहब क्या बताते हैं, ये देखिए। सुहेल रशीद साहब कहते हैं नैब इज बैक। सबसे पहले एक ताजा तरीन खबर लीजिए। नैब ने बरसों से बंद पड़ी एक फाइल को खोलकर इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है और केस इन्वेस्टिगेशन में दाखिल हो गया है। कहानी यह है कि साल 2002 में लियारी एक्सप्रेस वे की तामीर से कई बस्तियां मुतासिर हुई। यहां रुक जाइए और पहला चेक साइन लगाइए, सिंध, कराची, लियारी एक्सप्रेस वे। कई बस्तियां मुतासिर हुई जिनके मकीनों को मुतबादिल जगह पर बसाया जाना था। विफाक और सूबाई हुकूमत ने मुश्तरका तौर पर फंड्स मुहैया कर दिए। लियारी रीसेटलमेंट मंसूबा शुरू हुआ। नैब ज़राए के मुताबिक जनूबी एशिया का सबसे बड़ा रीसेटलमेंट मंसूबा था, मगर इसके लिए मुख्तस जमीन और मजमूई तौर पर इस पूरे मंसूबे के साथ भी जालसाजी हो गई। चाइना कटिंग से इस मंसूबे में अस्पताल, पार्क, स्कूल वगैरह के लिए मुख्तस जमीन को प्लॉट्स में बदलकर आउटसाइडर्स को बेच दिया गया। नैब ने छापों में 3000 फाइल्स कब्जे में ले ली। जराए का दावा है कि इन फाइलों में से 65% पर जाली अलॉटमेंट पाई गई है, जिन पर लैंड डिपार्टमेंट के असली अफसरान के दस्तखत मौजूद हैं। कराची में, सिंध में फंदा कसा जा रहा है। 8 अरब रुपए की अब तक मुबैना बेजाब्तगियां सामने आ चुकी हैं। कुछ अहम शख्सियात इस इंक्वायरी में रुकावट बनती रहीं, मगर नैब ने अपना रास्ता निकाल लिया है। 6 लोगों के नाम PCL में शामिल करवा लिए गए हैं।
ذرائع کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ میں چیئرمین نیب نے گرفتاریوں سمیت ہر طرح کی قانونی کارروائی کی ٹیم کو مکمل اجازت دے دی ہے۔ ذرا کام تگڑا ہے۔ لینڈ ڈپارٹمنٹ کے افسران جن کے پیچھے کچھ پردہ نشین موجود ہیں ان تک تپش پہنچ سکتی ہے۔ تفتیشی ٹیم نے 8 ارب کے مبینہ غبن پر اسی سکینڈل میں ایک علیحدہ انکوائری کی منظوری بھی مانگ لی ہے۔ دوسری انکوائری، سندھ کا ایک کیس۔ اب دوسری خبر، سندھ میں ہی سرکاری زمینیں ایک غیر ملکی شخصیت کی کمپنی کے نام لیز گزرنے کے بعد بھی رکھی گئی تھیں۔ نیب نے کارروائی کرتے ہوئے وہ واپس نکلوا لی ہے۔ یہ غیر ملکی شخصیت چند سال پہلے بڑے سکینڈل میں اہم پاکستانی شخصیات کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنی تھی۔ گو نیب ترامیم کے بعد وہ کیس رک گیا تھا۔ وہ نیب ترامیم جن میں عمران خان صاحب جو ہے وہ فریق بن کر ان کو چیلنج کرنے گئے تھے۔ پھر ظاہر ہے کہ عدالت ہے۔ سندھ کی دوسری خبر ہو گئی۔ تیسری خبر، نیب قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں 2022 والی ساری اہم ترامیم واپس لینے کی سفارش پیش کر چکا۔ قائمہ کمیٹی میں نیب کہتا ہے کہ یہ جو ترامیم تھی نا جن کے تحت ملزموں یا ہونے والے مجرموں نے اپنے کیس بدل لیے تھے، قانون بدل دیے، وہ واپس لے لو۔ نیب یہ بھی کر چکا تاکہ کھل کر کارروائی کی جائے۔ چوتھی خبر، نیب ترامیم کے ذریعے شرط عائد کی گئی تھی جہاں کا جرم ہوگا وہیں کیس چلے گا، اور اس ترمیم کی بنیاد پر جعلی اکاؤنٹ سمیت پھر آ گیا سندھ۔ تیسری بار سندھ آ گیا۔ جعلی اکاؤنٹ سمیت مختلف مقدمات سندھ میں منتقل ہو گئے تھے۔ اب نیب نے ایک نیا ونگ یا سیل کہہ لیں قائم کر لیا ہے اور طے پایا ہے کہ اس سیل میں چلیں گے وہ کیسز جو سیدھا چیئرمین نیب کو رپورٹ کیے جائیں گے۔ اس پیش رفت کے بعد جہاں کا جرم وہیں کا کیس والی بنیاد پر سندھ سمیت کسی بھی صوبے سے میگا کرپشن کے مقدمات دوبارہ ہیڈ کوارٹر آ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو گیا۔ پانچویں خبر، کانسٹیٹیوشن 1 کا لے آؤٹ جس مقصد کے لیے منظور ہوا تھا اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ یہ رولا پڑنے کے بعد نیب نے تمام ایسی منصوبوں کی فائلیں کھنگالنا شروع کر دی ہیں اور ریگولیٹر اداروں کے ساتھ مل کر ایک باضابطہ ایکسرسائز شروع کر دی ہے۔ اسکول، پارک، یونیورسٹی وغیرہ جس نے اپنے لے آؤٹ میں زمین پر ظاہر کر رکھی تھی اتنی زمین قانون کے مطابق سرکار کے نام منتقل کروائی جا رہی ہے۔ یہاں بھی سندھ میں کافی کچھ ہوگا تاکہ وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو۔ اسلام آباد میں یہ زمین CDA کو انتقال کروائی جا رہی ہے۔ یہ ہے سندھ سے جڑا تمام معاملہ۔ اب زرداری صاحب کی محبت ایک نوجوان اہم ترین عہدیدار کے لیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گرمجوشی اور محبت، ان تمام چیزوں کو دیکھیے، یہ پیش رفت دیکھیے اور سوچیے کہ ہمارے ہاں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت باز گشت ہے 28ویں آئینی ترمیم کی۔ 28ویں آئینی ترمیم میں کیا ہو رہا ہے؟ NFC ہوگا۔ NFC میں فارمولا چینج کیا جائے گا کہ صوبوں کو کیا ملنا ہے، مرکز کو کیا ملنا ہے، یہ فارمولا بدلا جائے۔ اگر یہ فارمولا بدلا جاتا ہے تو کیا رول بیک ہوگا؟ رول بیک ہوگی 18ویں ترمیم۔ 18ویں ترمیم کون لایا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی لائی تھی، اور 18ویں ترمیم کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے اسے رول بیک کیا جائے گا ہماری لاشوں پر سے گزر کر۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک پرابلم بنی ہوئی ہے اور سندھ میں ہو رہی ہیں کارروائیاں۔ تو کیا منوانا مقصد ہے؟ ان تمام چیزوں کو دیکھیے۔ پھر ایک اور چیز دیکھیے جو گزشتہ کچھ دنوں میں ہوئی کہ زرداری صاحب سائیڈ لائن کیے گئے، اور یہ بازگشت ہوئی کہ شاید کسی طرح کچھ تبدیلی ہو اور فیلڈ مارشل صاحب عہدہ صدارت پر آ جائیں۔ اب کنور دلشاد صاحب نے ایک عدد انٹرویو دیا ہے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب وہ انٹرویو دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 243 2025 میں ترمیم شدہ حالات میں CDF سے ڈیل کرنے والا آرٹیکل 243 اس میں مزید کچھ ترمیم کی جائے، اور اگر ایسا ہو کہ صدر پاکستان، فیڈرل پوسٹ نامی یوٹیوب چینل کو کنور دلشاد صاحب نے انٹرویو دیا ہے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب اگر مستعفی ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر ہو یہ کہ اس عہدے پر آئیں فیلڈ مارشل صاحب وردی میں ہوتے ہوئے عہدہ صدارت پر، اور جس طرح کا فیلڈ مارشل صاحب کو بین الاقوامی سطح پر ستائش کا سلسلہ ملا ہے تو اس میں اس پر بہت زیادہ اعتراض بھی شاید نہ ہو۔ یہ بھی بعض حلقے بات کر رہے ہیں۔
تو فیلڈ مارشل صاحب عہدہ صدارت پر آ جائیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ بہت زیادہ آگے جا کر ریڈ کیا جا رہا ہے، یہ جو 28ویں ترمیم ہے، باقی کارروائیاں ہیں اور شکنجا کسنا ہے، بازو مروڑنا ہے، اسی کے ذریعے مقاصد حاصل ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں سادہ اکثریت کے لیے ضرورت بھلے نہ رہی ہو، مگر آئینی ترمیم کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ضرورت ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ جگہوں پر منانا ہے۔ پیپلز پارٹی مانتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں مانتی تو یہ جو شکنجہ ہے یہ اور کسا جائے گا، پھر منوایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی اب پوری طرح سے سیاست کھیل رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک ملاقات ہوئی اسد قیصر صاحب کی فیصل کریم کنڈی صاحب سے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب کو دیکھیں، آپ تو وہ دھمکیاں دے رہے تھے کچھ دن پہلے تک سہیل آفریدی صاحب کو بھی اور خیبر پختونخوا حکومت کو بھی کہ گورنر راج لگ سکتا ہے، میں تو جو وفاق کہے گا وہ کروں گا۔ وفاق سے دھمکیاں آ رہی تھیں، لیکن اسد قیصر صاحب پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ اس دوران جو طاقتور حلقے ہیں وہ طاقت آزما رہے ہیں۔ جو مسلم لیگ نون ہے وہ ون پیج پر، ون لائن پر ہونے کا ثبوت دے رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سیاست کھیل رہی ہے اور جو محبت حاصل کر رہے ہیں وہ دودھ کے جلے ہیں، وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پی رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ ہینڈ ہوا ہے۔ الیکشن کے فوری بعد پیپلز پارٹی والے جو تیار تھے اس بات کے لیے کہ مل کر حکومت بناتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی والے اب تانا دیتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو کہ تم 9 مئی والے ہو، بار بار دیتے ہیں۔ آج کل تانے ذرا رکے ہوئے ہیں، ذرا معاملہ ٹھنڈا ہے۔ ایک شری رحمان صاحبہ ووکل ہیں، وگرنہ باقی چیزیں نیچے آ چکی۔ زرداری صاحب چین گئے تھے اور سندھ حکومت کے لیے صدر پاکستان کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو اس وقت جو سیاست ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پتے کھیل رہی ہے۔ جو طاقت ہے اس میں طاقتور حلقے اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ جو سیاست میں دوسرا فریق ہے وہ اس وقت احتیاط سے کام لے رہا ہے، ہکا بکا ہے، حیران ہے اور سچویشن میں سے کچھ اپنے لیے نکال سکے اس بات کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ دیکھیں کیا بنتا ہے۔ ان حالات میں بار بار صدا آ رہی ہے کہ ستمبر میں کچھ ہو سکتا ہے، تو سب کو کہیں نہ کہیں انگیج رکھا جائے، سب کو ڈرا کے رکھا جائے اور جو مقصد حاصل کرنا ہے بنیادی طور پر وہ مقصد حاصل کر لیا جائے۔ یہ طاقتور سیاست بھی کھیل رہے ہیں۔ تو سیاستدان سیاست کر رہے ہیں، طاقتور سیاست اور طاقت دونوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور جو اس وقت زیر عتاب ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔